وضو کے فضائل چل رہے تھے تو وضو کے فضائل پر ایک اور حدیث پیش خدمت ہے۔ ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک چلو اور صراط مستقیم پر قائم رہو، لیکن چونکہ یہ استقامت بہت مشکل ہے کہ ہر انسان ہر وقت صراط مستقیم پہ چلے، یہ بہت مشکل ہے، اس لیے تم اس پر قابو ہرگز نہ پا سکو گے، تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو خطا کار اور قصوروار سمجھتا رہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، کہ جان لو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے سب سے اچھا عمل نماز کا ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور فرمایا کہ وضو کی نگہداشت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ وضو کی محافظت اور نگہداشت کا مطلب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سنت کے مطابق اور وضو کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کیا جائے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان برابر باوضو رہے، یعنی ہر وقت انسان کوشش کرے کہ باوضو رہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا پہلے بھی وضو ہے، مثلا ایک نماز کے وقت اس نے وضو کیا، اس سے وہ نماز پڑھی، دوسری نماز کا وقت آیا اور ابھی تک اس کا پہلے والا وضو موجود تھا، تو اس نے دوبارہ وضو کر لیا تو فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے اگر انسان کا پہلے بھی وضو ہو تو اس پر دوبارہ نیا وضو کر لیا جائے تو انسان کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا